الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ آج ہم پہلے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں سورہ ممتحنہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ وہ تو تمہارے پاس آنے والے اس حق کا انکار کر چکے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی۔ 8 ہجری میں جب مشرکین مکہ نے وہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب مکہ پر ہمیں حملہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ تھا کہ ہمیں بڑی خاموشی کے ساتھ مشرکین مکہ کو معلوم ہوئے بغیر ہمیں ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ اچانک ہم جب وہ مکہ پہنچ جائیں اور مشرکین کو اس کی تیاری کرنے کا موقع نہ ملے، تو اس لیے اس ساری پریپریشن کو بڑا خفیہ رکھا گیا۔ لیکن ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی، انہوں نے، ان کے جو رشتہ دار تھے، خاندان والے تھے، وہ مکہ میں تھے، اور انہیں اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل مکہ میرے گھر والوں کو کچھ نقصان پہنچائیں۔ تو انہوں نے چاہا کہ وہ مکہ والوں پر کچھ احسان کریں، اور اس لیے انہوں نے اس خبر کو لیک آؤٹ کرنے کی کوشش کی، یعنی اس خبر کو انہوں نے بھیجا ایک خاتون کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی کہ حاطب نے یہ جو خبر ہے اس کو بھیج دیا ہے لکھ کر ایک خط کے ذریعے سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ اس خاتون کو تلاش کریں۔ تو وہ راستے میں عورت پکڑی گئی، اور اس سے جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط برآمد ہوا، اور یہ خط لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ واپس لوٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب خط پیش کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حاطب غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، انہوں نے اہل کفر کو دوستی کا پیغام بھیجا ہے، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کی گردن اڑاؤں۔ اس پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں، حاطب سے یہ خطا ہوئی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ حاطب بدری صحابی ہیں، اور اہل بدر کے بارے میں اللہ فرما چکے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے اہل بدر کو بڑے غور سے دیکھا ہے، بڑا ہلا کے دیکھا ہے، بڑا آزما کے دیکھا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا اعلموا، کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، اعملوا ما شئتم، مجھے روایت کے الفاظ ہیں وہ کچھ اس طرح سے، اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، قد غفرت لکم، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ لہذا بدری صحابی کا مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر پھر اللہ نے یہ قرآن مجید کی آیات نازل کی ہیں تنبیہ کے طور پر کہ مسلمانوں دیکھو، اہل کفر کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ وہ تو کفر کر چکے ہیں، تمہارے قرآن کا انکار کرتے ہیں، تمہارے نبی کا انکار کرتے ہیں، تمہارے رب کا انکار کرتے ہیں، تمہاری ان کی دوستی اور تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمہیں بھی
صرف اس بات پر نکال لیتے تمہارے گھروں سے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہو، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا طلب کرنے کے لیے، تسرون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو چھپ کر. وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، حالانکہ میں زیادہ جاننے والا ہوں اسے جو تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا. ومن یفعلہ منکم، اور جس نے تم میں سے ایسا کیا، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً اس نے سیدھا راستہ کھو دیا. ان یثقفوکم، اگر وہ قابو پا لیں تم پر، یکونوا لکم اعداء، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں بڑھائیں گے برائی کے ساتھ. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہیں گے کاش تم کفر کرو. لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، تمہیں تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولادیں ہرگز فائدہ نہیں دیں گی. یوم القیامہ، قیامت والے دن، یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والے ہیں. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑا بہترین نمونہ ہے. والذین معه، اور ان لوگوں میں بھی جو ان کے ساتھ تھے. اذ قالوا لقومهم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو چکا ہے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ. یعنی اہل اسلام کے سامنے ایک کرائٹیریا سیٹ کیا جا رہا ہے، ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اہل کفر کی مخالفت کی تھی ویسی ہی مخالفت تمہاری زندگیوں میں بھی ہونی چاہیے. انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ جب تک یہ لوگ اللہ پر توحید کے ساتھ ایمان نہیں لاتے تب تک ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. الا قول ابراہیم علیہ ابی، مگر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں ضرور آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا. میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں اللہ سے، میں دعا کر سکتا ہوں. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، اے ہمارے رب تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری طرف ہم نے رخ کیا. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیرے ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کا ہمیں آزمائش نہ بنا ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا. وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ زبردست اور کمال حکمت والے ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے ان میں یعنی ابراہیم علیہ السلام میں بہترین نمونہ موجود ہے. لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے جو اللہ کا طلبگار ہو. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا بھی. ومن یتولی، اور جس نے رخ پھیر لیا. فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بے شک اللہ بے نیاز اور ہر تعریف کے لائق ہے. عسى اللہ ان یجعل بینکم، امید ہے کہ اللہ پیدا فرما دے تمہارے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم منہم، جن سے تم دشمنی رکھتے ہو، مودۃ، ایک محبت تمہارے اور ان کے مابین پیدا ہو جائے. اور یہ کب ہوگی؟ جب تمہارے وہ رشتہ دار مسلمان ہو جائیں گے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے لگیں گے. تو بجائے اس کے کہ تم ان سے محبتیں اور دوستیاں استوار کرو، اگر تمہیں ان کا اتنا خیال اور فکر ہے تو ان کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگا کرو. واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہ کی ہو. ولم یخرجوکم من دیارکم، اور جنہوں نے تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالا. ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. جنگ ہر کافر سے نہیں ہوگی، صرف ان سے جو دین کی مخالفت پر اترے ہوئے ہیں، جو اہل دین پہ ظلم کرنے والے ہیں. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور تم ان کے ساتھ عدل کرو. ان اللہ يحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين،
بے شک اللہ تمہیں انہی لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ اور ایک دوسرے کی مدد کی ہے تمہارے نکالنے میں. أَن تَوَلَّوْهُمْ کہ تم ان سے دوستی کرو. اللہ نے اس سے منع فرما دیا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں اللہ کی عدالت میں کہ ظالموں کے طور پہ پیش کیے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات جب تمہارے پاس ہجرت کرنے والی مومن عورتیں آیا کریں فامتحنوہن تو ان کی جانچ کر لیا کرو, ان کا امتحان لے لیا کرو. اللہ اعلم بایمانہم اللہ تو ان کے ایمان کو زیادہ جانتا ہے. فإن علمتموہن مؤمنات اگر تم جان لو کہ وہ مومن ہیں فلا ترجعوہن الی الکفار ہرگز انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو. اگر کوئی خاتون ایسی آئی ہے جس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس کا جو شوہر تھا وہ پہلے مشرک تھا تو اب اسلام قبول کرنے کے بعد اس خاتون کا اس مشرک شوہر سے نکاح قائم نہیں رہا, وہ نکاح ٹوٹ گیا ہے اور اب مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان مشرکوں کی طرف ان مومن خواتین کو واپس لوٹائیں. ہاں یہ ہوگا کہ وہ جو مشرک شوہر ہے اس کا ادا کردہ جو مہر ہوگا وہ واپس کرنا ہوگا, لیکن نکاح برقرار نہیں رہے. فرمایا لا ہن حل لہم یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے, یہ مومنہ ہیں اور وہ مشرک مرد ہیں. ولا ہم یحلون لہن اور نہ وہ حلال ہے ان کے لیے. وآتوہم ما انفقوا اور دے دو انہیں جو انہوں نے مہر خرچ کیا ہے. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو اذا آتیتموہن اجورہن جب تم ان کے مہر ان کو دے چکو. تو یہ پہلے اسلام کا کام ہے کہ ان خواتین سے نکاح کر لیں. ولا تمسکوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ اور کافر عورتوں کے نکاح کے بندھن قائم نہ رکھو. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ اور مانگ لو کافروں سے جو تم نے خرچ کیا ہے. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے حق مہر ادا کیا ہے. ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وہ تمہارے مابین فیصلہ کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کی طرف چلی جائے فَعَاقَبْتُمْ تو تم بدلہ حاصل کیا کرو. فآتوا الذین ذهبت ازواجهم تو دے دو انہیں جن کی بیویاں چلی گئی ہیں. مثل ما انفقوا اتنا ہی مہر جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے. واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون اور اللہ کی نافرمانی سے بچو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو. یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءک المؤمنات جب یہ مومن عورتیں آپ کے پاس آیا کریں یبایعنک آپ ان سے بیعت لیا کریں. اچھا ایک بات تو بیعت کے حوالے سے ہم سورہ فتح میں پڑھ چکے ہیں کہ بیعت عقبہ اولی ہوئی ہے جب مدینہ کے لوگ آئے ہیں ایمان لانے کے لیے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد سے لے کر آنورڈز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک جو لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت جہاد لیا کرتے تھے, مردوں سے بھی اور خواتین سے. یہ جو مردوں سے کی گئی بیعت ہے, بیعت کا ذکر تو آتا ہے قرآن مجید میں, اس بیعت کے الفاظ نہیں ہیں. وہ الفاظ آپ کو ملیں گے حدیث مبارکہ میں, بخاری مسلم میں, بلکہ حدیث کی تقریباً تمام مستند کتابوں میں وہ جو بیعت کے الفاظ ہیں وہ روایت موجود ہے. اور اس کے راوی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی اثرۃ علی وعلی الا انازع الامر اہلہ. یہ بیعت کے الفاظ آپ کو صحیح بخاری میں بھی ملیں گے اور صحیح مسلم میں بھی ملیں گے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی علی السمع والطاعۃ اس پر کہ ہم آپ کا حکم سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے. فی العسر والیسر آسانی ہو یا تنگی ہو, والمنشۃ والمکرہ اور چاہے ہمیں آپ کی اس بات میں خوشی ہو یا یہ ہماری رائے کے خلاف ہو. وعلی اثرۃ علی اور ہم تب بھی آپ کی بات مانیں گے
اگر آپ ہم پر کسی اور کو ترجیح دے دیں، آپ کسی اور شخص کو ہمارا امیر مقرر کر دیں، پھر بھی ہم اطاعت کریں گے۔ وَعَلَىٰ أَلَّا أُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ہم جو حکم کے ذمہ دار ہیں، جو امیر بنائے جائیں گے، ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، اور ہم حق بات کرتے رہیں گے، جہاں کہیں بھی ہوں، جیسے کہیں بھی ہوں، حق بات ضرور کریں گے، اپنی رائے دے دیں گے، اس کے بعد جو امیر کا فیصلہ ہوگا سر آنکھوں پہ اسے قبول کریں گے۔ لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوگا۔ یہ مرد حضرات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ ان سے بیعت لیا کرتے تھے۔ یہ ہے بیعت جہاد، اور جہاد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کرنا۔ خواتین کی بیعت، اب یہ بڑا ایک سوالیہ نشان آج بھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ اچھا جی خواتین بھی بیعت کریں گی، اور ان کا بھی کوئی ایسا نظام ہو کہ یہ تو شاید مردوں ہی کے کرنے کا کام ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مردوں کی بیعت کے الفاظ حدیث میں، خواتین کے بیعت کے الفاظ اللہ نے خود بتائے قرآن مجید میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ خواتین آپ کے پاس آیا کریں، آپ ان سے بیعت لیا کریں، یبایعنک، آپ ان سے بیعت کریں۔ کس چیز پر بیعت کریں گے؟ کیا الفاظ ہوں گے؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کریں گی، کبھی شرک کا ارتکاب نہیں کریں گی۔ ولا یسرقنا، اور کبھی چوری نہیں کریں گی۔ ولا یزنینا، اور کبھی زنا نہیں کریں گی۔ ولا یقتلن اولادہن، اور کبھی اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی۔ ولا یاتین ببہتان، اور کوئی بہتان نہیں لے کر آئیں گی۔ یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، جس سے انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان سے گھڑا ہو، خود بنایا ہوا بہتان ہو۔ ولا یعصینک فی معروف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھلی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبایعہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین سے بیعت دیجئے۔ واستغفر لہن اللہ، اور آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش مانگیے، استغفار کیجئے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل کر رکھا ہے۔ قد یئسوا من الآخرہ، وہ یقیناً مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ وہ کافر مایوس ہو چکے ہیں جو قبروں میں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصف اللہ کے دین کے غلبے کے حوالے سے یعنی سب سے زیادہ کلیئر احکامات جو آئے ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں ہیں، اور اس پوری سورت کا موضوع، چھوٹی سی سورت ہے اور اس کا موضوع ہی غلبہ دین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کی اللہ کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، پہلی خطرناک بات، اے ایمان والو تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں؟ تمہاری باتیں کچھ اور ہیں، تمہارے اعمال کچھ اور ہیں۔ آپ دیکھیے ایک مومن شخص ایک دن میں سب سے زیادہ اپنی زبان سے کیا کلمہ ادا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اذان میں، اقامت میں، نمازوں میں بار بار اس کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ عید کے دن آئیں گے تکبیریں پڑھیں گے، حج کے دن آئیں گے تکبیریں پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی کبریائی کا اعلان کروایا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو اپنی زبان سے، تمہارے معاشرے میں، تمہارے نظام میں، تمہاری زندگیوں میں اللہ سب سے بڑا کیوں نہیں؟ کبھی تمہارا نفس سب سے بڑا ہو جاتا ہے، کبھی تمہارے رشتہ دار سب سے بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی تمہارے گھر والے سب سے بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی تمہارے رسم و رواج سب سے بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی تمہارا اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا نظام سب سے بڑا قرار پاتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا کیوں نہیں؟
کیونکہ اگر اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر حکم بھی اسی اللہ کا چلنا چاہیے. کیوں کہتے ہو اپنی زبان سے وہ جو تم کرتے نہیں ہو, جو تمہارے عمل میں نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جو تم اصل میں کرتے نہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. صفاً, صف باندھے ہوئے. کأنہم بنیان مرصوص, جیسے کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کو محبت. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب انسان کے اعمال اس کے قول کے مطابق ہو جائیں تو پھر اس کے قول میں بھی اللہ تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. اقبال نے کہا تھا کرگس کا جہاں اور ہے, شاہین کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذان اور ہے, مجاہد کی اذان اور. وہ تاثیر جو کسی مجاہد کی اذان میں, جو بالفعل اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سب کچھ لگا رہا ہے, اس کی آواز میں, اس کی گفتگو میں, اس کے کلام میں اللہ تعالیٰ وہ تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر وہ دلوں پہ اثر کرتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کو مسخر کرتے ہیں, اور یہ دنیا اس کے سامنے ایسے مسخر ہو گیا تھی انسان حیران رہ جاتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلبہ دین کا جو بالفعل ایک نقشہ تھا اس دنیا میں وہ دکھا دیا. آپ ذرا دیکھیے گا, دین غالب کیا, اللہ نے دنیا ان کے لیے ایسے مسخر کر دی, ایسے مسخر کر دی کہ یہ جسے ہم عناصر اربع کہتے ہیں نا, ہوا, مٹی, آگ, پانی, یہ چاروں کے چاروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیے گئے تھے. عناصر اربع یہ سارے کے سارے, یہ چاروں کے چاروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تابع تھے. وہ حکم دیتے ہیں تو دریائے نیل بند ہے تو چلنے لگتا ہے. تب کا چلا, آج تک اس کی ضرورت نہیں ہوئی کہ رک سکے. اپنے ممبر پہ کھڑے ہیں, وہ ایک لشکر گیا ہوا شام کے علاقوں میں جہاد کرنے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں اور اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کر جمعہ پڑھا رہے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے درمیان میں رکتے ہیں اور رک کر کہتے ہیں یا ساریہ تو الی الجبل الی الجبل. پھر دوبارہ خطبہ شروع کر دیتے. جمعہ ختم ہوتا ہے تو صحابہ آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں امیر المومنین یہ آپ خطبے کے درمیان کیا کہنا شروع ہو گئے تھے؟ یا ساریہ تو الی الجبل, یہ کیا کہا آپ نے؟ کہا نہیں کچھ نہیں, بس ایسے. کچھ مہینے گزرتے ہیں, شام سے وہ لشکر واپس آتا ہے, مسلمان اس کے سپہ سالار کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں. بڑی خوشی کا معاملہ ہے کہ وہ لشکر فتح پا کے آیا ہے, جیت کے آیا ہے. کہا جی وہ جنگ کا کوئی احوال تو سنائے. وہ کمانڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر تو دشمن چڑھ دوڑا تھا اور ہم تو شکست کھانے لگے تھے اور ہمیں لگ رہا تھا کہ بس یہ ہم سب کو شہید کر دیں گے. اسی وقت ہمیں کہیں سے حضرت عمر کی آواز آئی ہے یا ساریہ تو الی الجبل. یہ ساریہ اس لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے. ہمیں کہیں سے آواز آئی یا ساریہ تو الی الجبل, تو ہم فوراً پیچھے مڑے اور پہاڑ کے پیچھے سے چکر کاٹ کے دوبارہ ہم نے حملہ کیا. اللہ نے کفار پہ ایسا رعب طاری کیا کہ شاید یہ مسلمانوں کا کوئی نیا لشکر آ گیا ہے یا یہ کوئی نیا دستہ ہے جو حملہ کرنے آیا, اور وہ ایسے رعب کا شکار ہوئے کہ وہ جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے وہاں سے. اب صحابہ کو سمجھ آیا کہ یہ صرف خطبے اور اذانیں اور یعنی کلمات نہیں ادا کرنے والے, بلکہ جب امیر المومنین کھڑے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور خطبہ دے رہے ہیں تو اللہ نے خطبہ وہ مدینہ میں کھڑے ہو کر دے رہے ہیں, اللہ نے منظر شام کا ان کے سامنے کھولا ہوا ہے. کوئی سیٹلائٹ نہیں ہے, کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, کوئی ویڈیو کال نہیں ہو رہی, وہاں سے سارا منظر اللہ یہاں دکھا رہے ہیں, اور یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کمانڈ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شام میں پہنچا رہے ہیں. اور اثرات یہ ہیں کہ مدینہ میں بیٹھ کے حضرت عمر ایک جملہ کہتے ہیں اور اللہ اس جملے کی برکت سے شام میں بیٹھے رہے کافروں پر اس کا رعب طاری کر دیتا ہے. یہ ہے تاثیر. اللہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں صفیں باندھ کر جنگ کرنے والے ہیں, ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اب اس غلبہ دین کی نا کچھ تاریخ بتائی جا رہی ہے, کچھ ہسٹری بیان ہو رہی ہے.
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قومی لما تؤذوننی اے میری قوم تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں فَلَمَّا زَاغُوا پھر جب وہ ٹیڑے ہو گئے أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا واللہ لا يهدي القوم الفاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ میں دو کام کرنے آیا ہوں اللہ نے مجھے دو ٹاسک دے کے بھیجا ہے نمبر ایک میں جو تمہارے سامنے یہ تورات موجود ہے نا میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس کو انڈورس کرنے آیا ہوں اور دوسرا کام کیا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد اور میں اپنے بعد ایک رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم دو نام رکھے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ایک نام تھا محمد اور دوسرا نام تھا احمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کہتے ہیں الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ وہ جس کی تعریف ہر زمانے میں ہر وقت میں کی جاتی رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تورات و انجیل میں بھی کی گئی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کی گئی ہیں اور 1450 سال کے بعد بھی کی جا رہی ہیں اور قیامت تک تعریف کی جاتی رہے گی انشاءاللہ اور احمد کہتے ہیں اللہ کی سب سے بہترین تعریف کرنے والا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی بندگی کی ہے جیسی زندگی گزاری ہے اللہ کی غلامی میں وہ گویا یہ کہ اللہ کی تعریف کے لیے بالفعل ایک نمونہ انہوں نے پیش کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد ایک نبی کی خوشخبری دینے آیا ہوں ایک رسول کی جن کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاءہم بالبینات پھر جب یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ قالوا ھذا سحر مبین کہنے لگے تو بڑا کھلا سا جادو ہے معاذ اللہ ومن ازلم ممن افترى على الله الكذب اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرے وهو يدعى الى الاسلام جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو والله لا يهدي القوم الظالمين اللہ ظالم لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیا کرتا يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم یہ ہم بالکل بینی یہی آیت سورہ توبہ میں اس سے قبل پڑھے ہیں الحمدللہ یہ ان یہود کے بارے میں یہ بزدل ہیں یہ سامنے آ کے حملہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے چھپ کے حملہ کریں گے کسی دیوار کے پیچھے سے کسی کوٹ کے پیچھے سے اور یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں اللہ کے دین کا صفایا کر دیں اس دنیا سے یہ ان کا ارادہ ہے اس کے لیے وہ چالیں چلتے ہیں اس کے لیے وہ فنڈنگ کرتے ہیں اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں اس کے لیے وہ اپنی جوانیاں لگا دیتے ہیں یہ ان کا ارادہ ہے ان کی کوشش ہے اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے اور ہوگا وہ جو اللہ کا ارادہ اور فیصلہ ہے فرمایا واللہ متم نورہ اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے اللہ اپنے دین کو نافذ کرنے والا ہے ولو کرہ الکافرون چاہیے کافر کتنا ہی اس کو ناپسند کیوں نہ کرے یہ سب مل کر آ جائیں گے وہ دنیا کے ایک خطے میں کہیں اتنی صدیوں کے بعد آ کے شریعت نافذ ہونے ہی لگی تھی وہ جو ٹوٹی پھوٹی سی خلافت کا ایک منظر موجود تھا خلافت عثمانیہ کی شکل میں 1924 میں وہ ختم ہو گیا 1924 کے بعد سے لے کر 1999 تک دنیا نے اس خلافت کی کوئی شکل نہیں دیکھی اس کا ایک نظام دنیا کے ایک مختصر سے حصے پہ نافذ ہونے لگا تھا انہیں تکلیف شروع ہوئی اور کرنے والے کا نام بھی عمر تھا اور عزائم واضح تھے کہ وہی کام کرے گا جو عمر فاروق کر کے گئے رضی اللہ تعالیٰ ساری دنیا ٹوٹ پڑی ہے مل جل کے اصل تکلیف انہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی نہیں تھی اصل تکلیف انہیں پینٹاگون کی بھی نہیں تھی اصل تکلیف یہ تھی کہ یہاں شریعت نافذ کیوں ہونے جا رہی ہے سب اکٹھے ہو گئے سب نے مل کر ہلہ بولا ایک ایک دن کے اربوں ڈالرز اڑائے انہوں نے اس جنگ میں واللہ متم نوری کر لیں
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ کافر کتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے شریعت سے، کتنی کوششیں کریں گے اس کو سبوتاج کرنے کی، کر لیں، اللہ اپنے نور کا اتمام کرنے والے ہیں، اللہ نے اپنے دین کو نافذ کروانا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری مرتبہ قرآن میں ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، کتنی امپورٹنٹ ہوگی، کتنی اس کی اہمیت ہوگی۔ ہم نے اسے اس سے پہلے سورہ توبہ میں پڑھا، اس کے بعد سورہ فتح میں پڑھا، اور اب یہی آیت مبارکہ آ رہی ہے سورہ صف میں بھی۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پہ غالب کیا جائے، اس کی شریعت کو نافذ کیا جائے، اللہ کے کلمے کو سربلند کیا جائے، اس لیے بھیجا گیا ہے۔ بلو کرہ المشرکون، چاہے وہ مشرک کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے، وہ لوگ جو اللہ کے نظام کے مقابلے میں کسی اور نظام کے دست و بازو بنے ہوں گے، اس کے ستون بن کے کھڑے ہوں گے، گویا وہ کہ اس شرک کے نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ان مشرکوں کو بہت برا محسوس ہوگا، جس نظام سے وہ فائدے اٹھا رہے ہیں اس نظام کو جب ملیا میٹ کیا جائے گا تو انہیں تکلیف تو ہوگی۔ اب اللہ نے اس کے لیے یہ کام کرنے کا ہے، اس دین کے غلبے کا کام، اس شریعت کے نفاذ کا کام، یہ کتنا اہم ہے۔ اللہ نے اس کے لیے توجہ دلائی، اس کے لیے ترغیب دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ جیسے کوئی دوست کسی دوست کے قریب بیٹھ کے نا اسے بڑا سنسیئر ہو کے کوئی انویسٹمنٹ پلان دیتا ہے، میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاتا ہوں جہاں تم انویسٹ کرو گے بہت فائدہ ہوگا۔ ھل ادلکم علی تجارۃ، رب العالمین کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، میں تمہیں ایسا سودا بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، یہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ کیا کرنا ہوگا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی، لگاؤ اپنا تن من دھن اللہ کے لیے، لٹاؤ اپنا سب کچھ، اس لیے کہ یہ سب کچھ دیا ہوا بھی تو اسی کا ہے نا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو نا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہوگا کیا؟ اگر تم اپنے مال جان اللہ کے راستے میں لگاؤ گے، ایک بات تو اللہ نے اوپر فرما دی ہے کہ تمہیں اللہ دردناک عذاب سے بچا لے گا، اور پھر فرمائے یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ان پاکیزہ گھروں میں بسنے والے باغات میں بھی، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے جو شاندار کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ہاں ایک اور نعمت ہے جسے تم پسند کرتے ہو، جس کی خواہش تمہارے دل میں ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا دین نافذ ہوتا ہوا ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں، ہم اس خلافت راشدہ کے نظام کی کچھ جھلک ہم بھی دیکھیں۔ تو فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ایک اور نعمت ہے جسے تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور ایک جلد آنے والی فتح ہے جو تمہارے نصیب میں ہوگی، وبشر المؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے، یہ ہوگا معاملہ ان قریب۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، روئے زمین پر کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہوگا اینٹ گارے کا، اور نہ کوئی اونٹوں کے بالوں کا بنا ہوا خیمہ ایسا ہوگا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہیں کرے گا۔ یہ دن نافذ تو ہونا ہے انشاءاللہ، اور ان قریب۔ تو فرمایا کچھ لوگ، کچھ سعادت مند لوگ ہوں گے، وہ عزت کے ساتھ اسلام کے اس کام میں لگ جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے بدبخت جن کو اللہ ذلیل کر کے اسلام کا تابع کرے گا۔ یہ ہے جو اپنی امیدوں کو قائم رکھا ہے۔ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بڑی طویل نظم ہے طلوع اسلام، کبھی اس کو پڑھیں تو ان گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر بھی بہرحال ایک امید کی کرن دل میں
روشن ہوتی. بہت طویل الفاظ ہیں لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود. وہ سجدے جو بھول گئے تھے نا پھر یاد آ جائیں گے. پھر اللہ کے سامنے ساری کائنات جھک جائے گی. پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود. پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. ظلم کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اس شعر کو بہرحال وہ سائنس کے کرشمے کا مضمون بنا کے نا ہمارے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا کہ وہ اقبال کہہ رہے تھے سائنس کے بڑے کرشمے ہوں گے اور وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. یہ تو طلوع اسلام کا شعر ہے. یہ تو بتا رہے ہیں کہ دین غالب ہونے والا ہے اور اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہم قریب ہونے والا ہے. شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عنقریب یہ معاملہ ہوگا انشاءاللہ. دنیا اس خلافت راشدہ کے نظام کی جھلک پھر دیکھے گی. اور پھر اللہ نے آواز لگائی ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کونوا انصار اللہ. اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین. جیسا عیسی ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے حواریین سے من انصاری الی اللہ. کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے؟ قال الحواریون. تو وہ حواریون نے کہا نحن انصار اللہ. ہم اللہ کے مددگار ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا. وکفرت طائفہ. اور ایک گروہ نے انکار کیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم. پھر ہم نے ایمان والوں کی مدد کی ان کے دشمنوں کے خلاف. فاصبحوا ظاہرین. تو پھر وہ غالب ہو گئے. تو آج بھی وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے اس مشن کو لے کر اس دین کو لے کر چلنے والے ہوں گے اور اس کے غلبے کی کوشش کریں گے بہرحال اللہ کی مدد ان کے شامل حال لازماً ہوگی انشاءاللہ. اب اس کے بعد سورۃ الجمعہ آ رہی ہے. بالکل ترتیب کے بعد سورہ صف سے اگلی سورہ مبارکہ. سورہ صف میں یہ بتا دیا کہ دین کو غالب کرنے کا کام کرنا ہوگا. اس کے لیے لوگ کیسے تیار ہوں گے, ان کی تربیت کیسے ہوگی, کیا ان کو کوئی ہتھیار چلانے سکھانے پڑیں گے یا ان کے کوئی ٹریننگ سینٹرز قائم کرنے ہوں گے, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. اب یہ سورۃ الجمعہ میں آپ پڑھیں. اور عمومی طور پہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اسلوب یہی ہے کہ اللہ کی جو صفات آتی ہیں نا کسی آیت کے آخر میں وہ دو صفتیں آتی ہیں. عزیز الحکیم, غفور الرحیم, دو صفتیں آ رہی. یہاں سورۃ الجمعہ کے آغاز پہ آپ کو اللہ کی 4 صفتیں نظر آئیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. الملک القدوس العزیز الحکیم. الملک جو بادشاہ ہے, القدوس جو بہت پاک ہے, العزیز جو بڑا زبردست ہے, اور الحکیم جو کمال حکمت والا ہے. 4 صفتیں اللہ کی بیان ہوئی. کوئی خاص مقام ہوگا اس لیے کہ باقی جو ہر جگہوں پہ آپ کو 2 صفتیں نظر آئیں. اب اسے اگلی آیت دیکھیے. وہ جو ہم سورہ صف میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے, اس کے لیے وہ لوگ جو تیار ہوں گے, جو سمجھ جائیں گے, اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہوگا, ان کی تیاری کیسے ہوگی, ان کی ٹریننگ کیا ہوگی. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ان امیین میں سے صلی اللہ علیہ وسلم, جو انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتی. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں ان پہ. وہ اہل ایمان جو اب آ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس دین کے غلبے کا کام کر سکیں. اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یتلو علیہم آیات, ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں. ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اسی قرآن کے ذریعے سے. ان کے اندر کہیں کوئی دور جاہلیت کی بعض باتیں موجود ہیں تو ان کی صفائی کرتے ہیں. اور جب ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور پھر انہیں احکامات سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں اللہ کی کتاب. یہ ہے تیاری. اب آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ذمہ داریوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں تو آپ کو بڑا خوبصورت کمبینیشن نظر آئے گا کہ اوپر جو اللہ کی 4 صفتیں بیان ہو رہی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی انہی 4 صفتوں کو یہاں نافذ بھی کر رہے ہیں.
وہاں فرمایا گیا تھا پہلے نمبر پہ الملک، اللہ بادشاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ پہلا کام یتلو علیہم آیاتی، اس بادشاہ کے فرامین پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تمہارا بادشاہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے، تمہارا آقا اور مالک تم سے یہ چاہتا ہے۔ پھر اللہ کی دوسری صفت بیان ہوئی تھی القدوس، بڑا پاکیزہ ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اس پاکیزہ رب کے بندوں کو پاک کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ پھر تیسری صفت تھی العزیز، زبردست۔ وہ زبردست تب ہے جب اس کی مانی جائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ اللہ کے احکامات کا علم دیتے ہیں تاکہ ان کو نافذ کیا جائے، اس زبردست رب کے حکموں کا نفاذ ہو جائے۔ اور وہاں دیکھیے اللہ کی آخری صفت بیان ہوئی ہے الحکیم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی سے یعنی ذمہ داری کیا ہے؟ والحکمہ، حکمت سکھاتے ہیں، اس حکیم رب کی حکمتیں سکھانے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے لوگ یقیناً بڑی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور کچھ اور لوگ ہیں انہی میں سے جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ بعض وہ تھے جو صحابیت کا درجہ پا گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، ان سے خوش بخت، ان سے زیادہ سعادت مند اور کون ہو سکتا ہے؟ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ملا ہے ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ لیکن بعد والوں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے وآخرین منہم، اور بعد میں آنے والے، آخری دور سے تعلق رکھنے والے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ دین کے غلبے کا کام کرنا یہ صرف اس کو سمجھ میں آئے گا، وہ اس کے لیے اپنا سب کچھ لوٹانے کو تیار ہوگا جسے اللہ پسند فرما لے گا اپنے راستے میں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، بہت یعنی دل میں خوف پیدا کرنے والی آیت ہے کہ کہیں ہم اس میں فال نہ کر رہے ہوں۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو اٹھایا نہیں۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال ایسے گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ ایک گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیجئے، وہ ان کا بوجھ اٹھائے چلتا تو ہوگا، لیکن اس بیچارے کو کچھ نہیں پتا کہ ان کتابوں کے اندر کیا علم لکھا ہوا ہے، کون سی حکمتیں ہیں، کیا فوائد ہیں ان کتابوں کے، کوئی معلوم نہیں ہوتا۔ کہا اہل تورات جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اور وہ ذمہ داری کیا تھی؟ وہ سورہ مائدہ میں اللہ نے بتائی ہے کہ اہل تورات کو چاہیے تھا وہ تورات کو نافذ کریں، اہل انجیل کو چاہیے تھا وہ انجیل کو نافذ کریں، اہل قرآن کو چاہیے وہ قرآن کو نافذ کریں۔ فرمایا کہ تورات والے بس جب اللہ کی کتاب کو انہوں نے ایسے استعمال کیا کہ کسی اونچی جگہ پر، کسی رحل میں، کسی خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر رکھا ہوا تھا، اور زیادہ سے زیادہ اگر کبھی توفیق ملتی تھی تو اسے چوم چاٹ لیتے تھے، اسے پڑھ کے ثواب حاصل کر لیتے تھے، نافذ کرنے کا کوئی ذکر نہیں تھا ان کے یہاں۔ فرمایا ان کی مثال گدھے کی طرح، انہیں معلوم ہی نہیں اللہ کی کتاب میں ان کی زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب جہاں یہ خیال دل میں آنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن والے بھی خدا نہ خواستہ اسی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں جو اس میں تورات والے تھے۔ ہماری زندگیوں میں بھی قرآن کا عمل دخل صرف یہ رہ جائے کہ قسم کھانے کا موقع آئے تو قرآن لایا جائے، کسی سینما کی افتتاح کا موقع ہو تو قرآن کی چند آیات پڑھ لی جائے، پارلیمنٹ کے اجلاس سے پہلے چند آیات تلاوت ہو اور اس کے بعد قانون سازی سب اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت پر مبنی ہو۔ کہیں یہ حال ہمارا نہ ہوا۔ وہ جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل القرآن لا تتوسطوا القرآن، اے قرآن والو قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لینا۔ کہیں سوچیں ہم نے تکیہ تو نہیں بنا رکھا،
انسان تکیے پر صرف اس وقت سر رکھتا ہے جب آرام کرنا چاہتا ہو، اور وہ تکیہ ہمیشہ اس کے پس پشت رہتا ہے، سامنے نہیں آتا۔ اور کبھی آج تک ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تکیے کو کھول کے اندر سے کھنگال کے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر کیا بھرا ہوا؟ ایسے ہی معاملہ ہے، قرآن کو کبھی کھولنے کی توفیق ہی شاید نہیں۔ اب دوسری بات، پھر یہود کو کہا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے امت مسلمہ کو، قل یا ایھا الذین ھادوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، ان زعمتم، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم سارے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے دوست ہو، تم اللہ کے بڑے چہیتے ہو، بڑے لاڈلے ہو، جنت تمہارے لیے ہے، ٹھیکیدار ہو تم اس جنت کے، فرمایا فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو، پھر اس دنیا میں کیوں ذلیل ہو رہے ہو، یہاں کیوں ہو؟ موت کی تمنا کرو، جاؤ جا کے جنت کے مزے لوٹو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ ایک زوم مسلمانوں کے ہاں بھی ہے نا، امت مسلمہ کے اندر، کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، لہذا کچھ کریں نہ کریں جانا تو ہم نے بہرحال جنت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی بدکاریوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج رکھی، کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، فرمائیے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ بہت جلد تم سے ملنے والی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس چھپی ہوئی اور ظاہری باتیں جاننے والے کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تیزی سے اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ، وذروا البیع، اور تجارت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری کر لی جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وہ ہفتے کا دن رکھا گیا تھا یہودیوں کے لیے عبادت کا، اتوار کا دن رکھا گیا تھا عیسائیوں کے لیے، دونوں کو کہا گیا یہ تمہاری عبادت کے دن ہے، ان دنوں میں تمہارا دنیا کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اصحاب سبت کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ہفتے والے دن بھی مچھلیاں پکڑنے سے باز نہ آئے تھے۔ مسلمانوں کو جمعے کا دن دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ تم نے روزانہ 5 دفعہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ جمعے کو تمہاری ایک اجتماعی عبادت ہوگی، اور اس کے لیے جب تم اکٹھے ہوگے تو اس وقت تمہیں سارے کام چھوڑ کر آنا ہے۔ اور یہ جمعہ اصل میں ٹریننگ ہے۔ ہم جمعہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ باقی پورے ہفتے کی نمازوں سے ہمیں مکتی مل گئی ہے، شاید مبرہ ہو گئے ہم۔ یہ تو ٹریننگ تھی کہ باقی پورے ہفتے میں بھی جب تم 5 نمازیں پڑھنے کے لیے آؤ، تو جیسے جمعے کے لیے اپنی دکانیں بند کر کے، اپنی تجارتیں چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، اسی طرح تمہیں باقی نمازوں میں بھی ہونا ہوگا۔ ہاں، حرام نہیں ہے کاروبار جمعے کے اوقات کے علاوہ۔ جب تم جمعہ پڑھ چکو، فانتشروا فی الارض، جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، رزق ڈھونڈو جا کے، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور جب انہوں نے کوئی تجارت دیکھی یا کوئی تماشا دیکھا، انفضوا الیہا، وہ اٹھ کر اس کی طرف چل پڑے، وترکوک قائما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیا۔ کل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، فرمائیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشے سے اور اس تجارت سے بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ سورۃ الجمعہ کا اختتام ہے، اس کے بعد سورۃ المنافقون کا آغاز ہے۔ جیسے نام سے ظاہر ہے، منافقوں کی جو حالات و کیفیات ہیں وہ یہاں پر بیان ہوئی ہیں تفصیل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات منافقین کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہوئے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جب ذکر ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں، شیطان ہمارے اندر یہ گمان پیدا کرتا ہے کہ یہ منافقوں کے بارے میں ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تھوڑی منافق ہیں۔
تو ذرا صحابہ کا طرز عمل دیکھ لیا کریں کہ وہ لوگ جن کے ایمان میں شک ہی نہیں کیا جا سکتا، اپنا ایمان گنوانے کے مترادف ہے اگر صحابہ کے ایمان میں کوئی شخص شک کرے تو، وہ لوگ اپنے ایمان کے حوالے سے کتنے فکر مند رہا کرتے تھے، کتنی پریشانی تھی انہیں کہ یہ منافقت جیسا مرض انہیں نہ لگ جائے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ منافقت کو اللہ نے مرض کہا ہے، بیماری ہے. بیماری کسی کو بتا کے تو نہیں لگتی، تو علامات سے پہچاننی پڑتی ہے. لہذا بار بار اس پہ غور و فکر کرتے رہنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس دولت موجود ہے نا، صرف وہ فکر مند ہوگا کہ چوری نہ ہو جائے. جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو پیر پھیلا کے سوئے گا تسلی سے، آرام سے، سکون سے. تو اپنے ایمان کی دولت کو بچانے کے لیے فکر مند وہی ہوگا. منافقت کا ڈر اسی کے دل میں پیدا ہوگا جس کو ڈر ہو کہ ایمان میرا چھن نہ جائے مجھ سے، جس کے پاس ایمان ہو. فرمایا اذا جاءك المنافقون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہتے ہیں ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس پر بھی گواہی دیتے ہیں کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. اب زبان سے تو جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی سچی بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل ان باتوں کا ساتھ نہیں دیتے جو ان کی زبانیں ادا کر رہی ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، پس انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا. انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا، اس لیے کہ وہ ایمان لائے تھے. ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا. فطبع علی قلوبہم، پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فہم لا یفقہون، تو وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اب ذرا یہ سمجھ لیں کہ یہ جو منافقین تھے یہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھی بیٹھتے تھے، یہ نمازیں بھی مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے. آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ نفاق کتنا شدید مرض ہے. مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت سنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ براہ راست سماعت کیا کرتے تھے. مارے باندھے ہی صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر بھی کرتے تھے جہاد کا. مارے باندھے ہی صحیح کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر دیا کرتے تھے. صحابہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شرکت. اس کے باوجود بھی ان کا حال کیا ہے؟ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. اور ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، آپ اندازہ فرمائیے، روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمانے لگتے تھے تو یہ لوگوں کو متوجہ کرتا تھا. لوگوں ادھر آؤ، چھوڑو اپنے کام، کہاں دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، آؤ اللہ کے رسول کی بات سنو صلی اللہ علیہ وسلم. ڈرامہ کرنے کے لیے ظاہر میں کوئی شخص دیکھے تو سوچے گا کہ شاید پتہ نہیں کتنا نیک آدمی ہے، لیکن یہ وہی بدبخت تھا جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاکیزہ دامن پر تہمت لگائی تھی. یہ وہی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش رچائی تھی. بنو مستلق سے واپسی میں یہ وہی تھا جس کے بارے میں، یعنی اب آپ دیکھیں انجام کیا ہے اور کتنا خطرناک انجام ہے. یہ جو عبداللہ بن ابی ہے، اس کا اپنا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ بن ابی. وہ صحابی تھے، ایمان والے تھے. جب یہ عبداللہ بن ابی مر گیا نا تو اس کا جو بیٹا تھا وہ آیا رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ منافق تھا، مجھے معلوم ہے، مر گیا ہے، مجھے اس پہ بڑا افسوس ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. میں آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں، اگر آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں، ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر دے اس برکت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی صرف جنازہ نہیں، میں تو اپنا کرتا بھی اسے دوں گا کفن کے لیے. یہ کون سی ہستی کہہ رہی ہے جس کے پاس پہننے کو صرف کرتا ہی ایک ہوا کرتا تھا؟
اپنا کرتا اتارا، وہ کرتا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو رچی بسی ہے، جس کے ساتھ آپ کا جسم اثر لگتا رہا ہے، وہ کرتا اتار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جاؤ عبداللہ بن ابی کو اس میں کفن دے دو. کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا، صحابہ اکٹھے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے امامت کروانے لگے. صفوں کو چیرتے ہوئے ایک شخص آگے آیا ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینے جا رہا ہوں، جنازہ نہ پڑھائیے گا. اس صحابہ نے کہا بھائی اللہ کا واسطہ تھا مشورہ نہ دے دیو. آپ مشورہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی بعض اوقات اس مشورے پہ عمل نہیں کرتے، اللہ آپ کی موافقت میں قرآن کی آیتیں نازل کر دیتے ہیں. مشورہ نہ دے دیجیے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے گئے، انہوں نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یہ منافق ہے، رئیس المنافقین ہے، قرآن نے اس کو کہا ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دامن میں تہمت لگانے والے شخص ہے، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تو جنازہ پڑھاؤں گا، معاف کرنا نہ کرنا تو اللہ کا کام ہے، میں تو دعا کروں گا کہ اللہ سے معاف کر دے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے جو آپ کا فیصلہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لیں گے. جنازہ شروع ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی حینا، یا اللہ کے جو زندہ کھڑے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. تو اللہ نے فرمایا میں نے ان سب کو معاف کر دیا. وہ میتینا، اور یہ جو میت ہمارے سامنے پڑی ہے نا اس کو بھی معاف فرما دے. وہی نازل ہوئی ہے، وہی استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ اس کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، آپ اے نبی اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے نا اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا. یہ ہے منافقت کے مرض کی شدت. اللہ اس سے ہمیں بچا کر رکھے. اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ ہمارے دلوں کو اس نفاق کے مرض سے پاک کر دے. یہ انجام ہوا کرتا ہے دنیا میں. انسان خود بھی بڑا خوش ہے، اس کے آس پاس والے بھی بڑے خوش ہیں، بھائی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، جہاد پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن اندر سے نفاق ہے دل میں. تو فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھیں گے تو اعجبک اجسامہم، آپ کو ان کے جسم بڑے بھلے لگیں گے. وَإِن يَقُولُوا، اور اگر وہ بات کریں گے تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ، آپ غور سے ان کی باتیں سنیں گے. کأنہم خشب مسندہ، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، اندر سے کھوکھلی ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن باہر سے ایسے محسوس ہو رہے ہیں جیسے ان سے بڑا نمازی پرہیزگار ہے ہی کوئی نہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ہر چیخ کو خیال کرتے ہیں جیسے ان کے اپنے اوپر پڑنے والی. ہر وحی کی کیفیت جب طاری ہوتی ہے سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا نام ابھی بتا دیا جائے گا. یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو، یہ دشمن ہے. فاحذرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ہوشیار رہیں. قاتلہم اللہ، اللہ ہلاک کرے انہیں. انا یؤفکون، کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ یستغفر لکم رسول اللہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگیں، استغفار کریں. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اپنے سر جھٹک دیتے ہیں تکبر کے ساتھ. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رکتے ہیں. وَهُمْ مستكبرون، یہ میرے پاس یہاں مس پرنٹ ہے، اور یہ تکبر کرنے والے ہیں. سواء علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے ان پر. استغفرت لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں. ام لم تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگیں. لن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ انہیں معاف نہیں فرمائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیا کرتا. ہم الذین یقولون، بڑے عجیب الفاظ ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے تو ویسے ہی موت پڑتی تھی ان کو، اور سب سے زیادہ انہیں تکلیف تھی اصحاب صفہ سے. وہ لوگ جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنے کیریئر تباہ کر کے وہ مسجد نبوی میں آ کے بیٹھے تھے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہتے تھے کہ ہم دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے، بس ہم اللہ کے دین کا علم حاصل کریں گے، یہ پڑھیں گے پڑھائیں گے سیکھیں گے سکھائیں گے، یہی کام ہے ہمارا. اچھا بڑے مشکل حالات تھے،
بعض روایت میں آتا 85 کے قریب تھے اصحاب صفہ تعداد میں. دن رات مسجد میں بیٹھتے تھے, وہیں سوتے تھے. بعض کوئی کھانے کو کوئی شے بھیج دیتا تھا تو کھا لیا کرتے تھے, ورنہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے, دل کانپنے لگتا ہے سن کے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے کئی دن سے بھوک لگی ہوئی تھی اور کھانے کو کچھ نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں, اصحاب صفہ میں سے ہیں. کہتے ہیں بڑی شدید بھوک کی کیفیت تھی, کھانے کو کچھ نہیں تھا. میں انتظار کر رہا تھا کہ کچھ کھانے کو آ جائے, اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول آ رہے تھے میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کو معلوم ہوگا قائد کسے کہتے ہیں, لیڈر کون ہوا کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا, تو وہ پیالہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ رہے تھے. تو میں نے دیکھا تو اس پیالے میں دودھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ ہدیے کے طور پہ آیا, میں نے خود نہیں پیا, میں نے سوچا میں اپنے ساتھیوں کو پیش کرتا ہوں. یہ ہے قائد. تو ابو ہریرہ کہتے میں خوش ہو گیا کہ دودھ پیوں گا, ابھی بڑے دنوں سے بھوک لگی ہوئی. تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. میں نے سوچا بھائی ایک دودھ کا پیالہ اور اتنے سارے لوگ, بہرحال اللہ کے نبی کا حکم تھا. کہہ رہے میں گیا, میں نے جا کے سب کو بلا لیا. سارے وہ ایک محسوس ہوتا ہے کہ ایک سیمی سرکل بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بھوک کی شدت تھی, میں نے غور ہی نہیں کیا, میں بائیں جانب بیٹھ گیا, اللہ کے نبی نے دائیں جانب سے پیالہ چلا دیا. چلو بھی پیتے جاؤ, آگے کرتے جاؤ. کہنے لگے بس میں سمجھا بس اگر میں پہلے نمبر پہ ہوتا تو شاید مجھے کچھ مل بھی جاتا, تو میں بائیں پہ بیٹھ گیا تو میری باری نہیں آئی. کہتے ہیں سب دودھ پیتے گئے. اب میرے پاس جب پیالہ آیا نا آخر میں, تو پیالہ ویسے ہی بھرا ہوا تھا جیسے اللہ کے نبی نے عطا فرمایا تھا. کہتے ہیں میں نے پینا شروع کیا, میں نے پی کر پیالہ واپس کیا تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں ابو ہریرہ اور پیو. تو میں نے اور پیا. پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ بھر گیا ہے, اللہ کا شکر ہے, آپ پیالہ واپس لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ واپس لیا اور پھر ایک جملہ کہا, اس کے بعد کسی کو بھوک پیاس محسوس ہی نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب نے پی لیا نا, اب میں بھی پیتا ہوں. میں نے بھی تمہاری طرح کچھ دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہوگا, لیکن میں نے سوچا پہلے اپنے ساتھیوں کو پیش کروں. پھر آخر میں اللہ کے رسول نے اس پیالے سے پیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصحاب صفہ اللہ کو بڑے محبوب تھے, ان کا بڑا درجہ تھا. یہ جو منافقین ہے نا, یہ آپس میں مشورے کرتے تھے, بھائی تم فلاں اس کو کھانا بھیج دیتے ہو, تم فلاں اس کی مدد کر دیتے ہو, تم فلاں اس کو کپڑے بھیج دیتے ہو, تم ایک کام کرو, تم سارے نا یہ جو تم ان کی خدمت کرتے ہو نا اس کو بند کر دو, اور 4 دن جو دوڑ جانا انہوں نے, ذرا سی بھوک آئے گی, ذرا سی آزمائش آئے گی, یہ مسجد نبوی چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ منافقین جا کے ایمان والوں کو مشورے دیتے تھے, ان اصحاب صفہ کی خدمت کرنا بند کر دو. اس پر اللہ نے فرمایا هو الذین یقولون, هم الذین یقولون, یہ منافق وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نا ان پہ خرچ نہ کیا کرو. حتی ینفضوا, یہاں تک کہ وہ خود ہی دوڑ جائیں, گھبرا کے پریشان ہو کے اپنے معاملات سے, اپنی معاشی مشکلات کی وجہ سے چلے جائیں. اللہ نے جواب دیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین کے خزانے سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ, لیکن یہ منافق تو سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. سعادت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں ان پر خرچ کرنے کا موقع عطا کیا ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم 2 بھائی ہیں, ہم دونوں کی اپنی اپنی فیملیز ہیں. میں دنیا کا کام کرتا ہوں, رزق کماتا ہوں. میرا یہ جو بھائی ہے نا, یہ صبح سے لے کے شام تک ان اصحاب صفہ میں بیٹھا رہتا ہے. آج کے دور میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, اے مولوی ہو گیا, دنیا کے کام نہیں کرتا, یہ مجھے اپنے لیے بھی کمانا پڑتا ہے اور اس کی فیملی کو بھی مجھے سرو کرنا پڑتا ہے. آپ اس سے کہیں اٹھے کوئی کام شام کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم, اللہ تمہیں اس کے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے رزق دے رہا ہے. اللہ کے بندے جس دن یہ یہاں سے اٹھ گیا نا, اللہ تیرا رزق کاٹ لے گا. یہ ہے اللہ کے ان لوگوں سے محبت.
اب ایک دلچسپ واقعہ آگے آ رہا ہے. ہوا یوں کہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی کا معاملہ تھا. کنویں پہ سے پانی بھرنے کی بات آئی. ایک مہاجر اور ایک انصاری بیک وقت پانی بھرنے پہنچے اور دونوں نے کہا پہلے میں پانی بھروں گا, اس نے کہا پہلے میں بھروں گا. ظاہر ہے وہ جو پرانے دور کے معاملات تھے, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, تو وہ جناب پہلے میں والی بات آ گئی. اچھا اب تم باہر سے آئے ہوئے لوگ اب آ کے ہمارے سروں پہ سوار ہو گے اور ہم پہ اپنا حکم چلاؤ گے. وہ جھگڑا بڑھ گیا, دونوں نے اپنے قبیلوں کو آواز دے لی, وہ لوگ اکٹھے ہو گئے. قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم دونوں آپس میں بھائی ہو, ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا سیکھو. پہلے میں کی بجائے تمہیں کہنا چاہیے تھا پہلے آپ. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی, مسئلہ حل ہو گیا, سارے خاموشی سے وہاں سے واپس چلے گئے. عبداللہ بن ابی اپنے ان شرارتی ساتھیوں کو لے کر اپنے خیمے میں آیا اور اس خیمے میں آ کر ان سے کہنے لگا ہن چنگے رہے ہو, میں نے کہا تھا نا ان فارنرز کو, ان باہر سے آنے والوں کو اپنے سروں پہ سوار مت کرو. آج یہ تمہارے حکمران بن کے بیٹھ گئے ہیں, آج یہ تم پہ حکم چلاتے ہیں. ابھی بھی موقع ہے, میری بات مان لو. ان مہاجرین کو مدینہ سے نکال باہر کرو. اور ظاہر ہے کہ مہاجرین میں خود رسول اللہ بھی شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس نے یہ الفاظ ادا کیے. ملعون نے کہنے لگا آج یہاں طے کرتے ہیں, آج عزت والے مدینہ میں جائیں گے اور ذلیلوں کو ہم مدینہ میں جانے نہیں دیں گے, معاذ اللہ. اسی خیمے کے باہر ایک صحابی کھڑے تھے, بالکل بچپن کی عمر. انہوں نے یہ ساری بات سنی, وہ سیدھے گئے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. یہ عبداللہ بن ابی نے اپنے خیمے میں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا عبداللہ بن ابی کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے. آپ نے پوچھا تم نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. قسم بھی کھا لی. اب باقی صحابہ جو ہیں وہ اس بچے کو ڈانٹنے لگے کہ تم نے ایسے ہی جو ہے نا وہ تجسس کیا اور تم نے ایسے ہی اس کی شکایت لگا دی آ کے, وہ تو قسم کھا رہے, دیکھو سردار آدمی ہے, کتنا معزز ہے, اس نے قسم کھا لی ہے کہ میں نے ایسی بات نہیں کی, تم نے اس پہ الزام لگایا فلاں فلاں. اچھا وہ بڑا دل برداشتہ ہوا, اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھائی میں نے تو بڑا سنسیئر ہو کے بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رپورٹ دی تھی اور آگے سے میری بات ثابت ہی نہیں ہو سکی. اب یہ جو اوپر دو باتیں آئی ہیں نا, یہ اسی سینیریو میں آئی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھیں گے, آپ کو ان کے جسم, ان کے مال, ان کا رکھ رکھاؤ یہ آپ کو بڑا خوبصورت محسوس ہوگا, بڑا اچھا لگے گا. آپ ان سے مروب نہ ہو جائیے گا, ہیں یہ منافق. اور دوسری بات فرما دی کہ یہ اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بناتے ہیں, جھوٹ بول رہا ہے یہ جو اس نے قسم کھائی ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا. اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں, اب قافلہ دوبارہ روانہ ہو گیا, وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کرے وحی نازل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ میرے بارے میں یہ فرما دے کہ صحیح کہہ رہا ہے. اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. یقولون, یہ کہتے ہیں لئن رجعنا الى المدینہ, یقیناً اگر ہم مدینہ منورہ واپس گئے, لیخرجن الاعز منها العزل, زیادہ عزت والا ذلیلوں کو باہر نکال دے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, طے کر دیا کرائٹیریا اللہ نے. تم عزت چاہتے ہو دنیا کی بھی آخرت کی بھی, یہ اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے. عزت کا کرائٹیریا دین اسلام ہے, اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے. عزت والے وہ ہیں جو ایمان لانے والے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن منافق یہ جانتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتری, آپ نے آیات پڑھ کے سنائی اور پھر معاملے کو رفع دفع کر دیا. اس صحابی کو مطمئن کر دیا کہ بھائی اللہ نے تمہاری حمایت کر دی ہے, اللہ نے بتا دیا کہ یہ صحیح گواہی دے رہا تھا. پھر آپ نے معاملہ رفع دفع کر دیا کہ افتراق و انتشار نہ ہو, لیکن اللہ تو بدلہ لینا جانتا ہے. لہذا ہوا یہ کہ جب یہ قافلہ واپس مدینہ منورہ پہنچا, اسی عبداللہ بن ابی کا سگا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ بن ابی, یہ مدینہ منورہ کے داخلی دروازے پہ دونوں باہیں پھیلا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا میرے باپ نے کہا تھا, اللہ فرما رہے ہیں, میرے باپ نے کہا تھا
کہ آج عزت والے مدینہ میں جائیں گے، ذلیلوں کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کی قسم میں اپنے باپ کی بات کو پورا کروں گا، آج محمد رسول اللہ اور ان کے صحابی مدینہ میں جائیں گے اور میرا باپ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ذلیلوں میں سے ہے۔ کتنی بڑی توہین ہے، حد تک کہ اللہ نے اس کے بیٹے سے اس کی مخالفت کرائی ہے، اس کے بیٹے سے جواب دلوایا اس کو۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اور ایمان والوں کی عزت۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اب تم سمجھ گئے ہو کہ منافقت بہت بری شے ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے۔ بچنا چاہتے ہو؟ ہم تمہیں فارمولہ بتاتے ہیں۔ اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے دل میں نفاق پیدا کر سکتی ہیں، لہذا اپنے مال کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ ہیں جو خسارے میں جاننے والے ہیں۔ منافقت کا علاج کیا ہوگا؟ نفاق سے بچنا چاہتے ہو، انفاق کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اللہ اتنا تمہیں منافقت کی بیماری سے دور لے جاتا ہے۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرتے رہو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ کہے میرے رب کیوں نہیں مہلت دی آپ نے مجھے مدت تک کے لیے، فَأَصَّدَّقَ، میں بڑا صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو مہلت ہی تھی، 40 50 60 70 سال کی زندگی گزار کر آئے ہو، اس سے بڑی مہلت اور کیا ہوگی؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور ہرگز اللہ کسی کو نفس کو مہلت نہیں دے گا، اذا جاء اجلها، جب اس کا وقت آ جائے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ سورۃ المنافقون کی تکمیل ہے، یہیں پر انشاءاللہ ہم بریک کریں گے۔ بریک کے بعد ہم نے سورۃ التغابن پڑھنی ہے، بہت خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سورہ طلاق آئے گی، اور پھر سورہ تحریم، اور انشاءاللہ سورہ ملک بھی آج ہی کے سیشن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔